آدھا گھنٹہ میں 30 منٹ پہ بالکل آپ کو 30 منٹ 30 منٹ پہ میں یہ ٹائمر لگا رہا ہوں. ایگزیکٹلی 30 منٹ میں میری گفتگو ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کویشچن پھر ڈسکشن کریں گے. بسم اللہ کر. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا محمد. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین و سامعین، سب سے پہلے تو میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ میں اس دارالحکمت کے اندر آپ سب پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ مجھے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. بعض جو ٹاپک یہاں روٹین میں چل رہا ہے اس پر کرنل صاحب گفتگو کر چکے ہیں. میں نے اپنی آدھے گھنٹے کی سپیچ کے لیے، لیکچر کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے عصر حاضر میں سکون قلب کیسے، یعنی کرنٹ ایرا کے اندر سکون قلب کیسے مل سکتا ہے. آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسانی زندگی کے اندر بے شمار انوویشنز، کریٹیوٹیز، ایجادات کی، جن کے نتیجے میں زندگی سہولتوں سے بھر چکی ہے. ایسی سہولتیں ایک عام بندہ بھی یوز کر رہا ہے جو آج سے کوئی 200-300 سال پہلے کا بادشاہ جن کا امیجن بھی نہیں کر سکتا. غور کریں ذرا، جو عیاشیاں آج ایک نارمل انسان استعمال کر رہا ہے، کیا 200-300 سال پہلے کا بادشاہ وہ سوچ بھی سکتا تھا؟ ان کی بڑی سے بڑی عیاشی کیا تھی جی؟ اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سفر، یہ پجارو، پراڈو، فراری کے دوسری تیسری چیزیں. آج کوئی بادشاہ آ کر دیکھے تو بیچارہ غش کھا کر گر پڑے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری بادشاہیاں ہم تو جک مارتے رہے. مگر یہ سارے کا سارا تصویر کا ایک رخ ہے. اسی تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا. یہ دوسرا پہلو ہے. ایک طرف تو انسان ستاروں اور سیاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، پہاڑوں کا جگر پاش کر رہا ہے، بکھرے ہوئے سمندروں کا رخ موڑ رہا ہے، ہواؤں اور فضاؤں پر حکمرانی کر رہا ہے، اور زمین کا سینہ چیر کر اس کی تہہ میں چھپے ہوئے جو جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، ان کو نکال رہا ہے. اور دوسری طرف اپنے جذبات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنی خواہشات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنی عادات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنے حرکات و سکنات پر، اعمال و افعال پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. باہر کی دنیا جگمگا رہی ہے مگر اندر کی دنیا تاریک ہے اور ویران ہے. اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، جس انسان کے اندر روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے میں جا کر کیا کرے؟ بھئی باہر کی روشنیاں کیا کریں گی اگر میرے اندر تاریک ہے؟ باہر کی بہار کیا کرے گی اگر میرے اندر خزاں کا موسم؟ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ علامہ نے کوئی 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات. آپ یہ دیکھیں کہ 100 سال پہلے کتنی کی مشینیں تھیں. یہ 40-50 سالوں کے اندر ہمارے دیکھتے دیکھتے سینکڑوں مشینیں آئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھی. لیکن 100 سال پہلے علامہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مشینوں کی حکومت ہے نا، یہ انسان کے نازک جذبات اور لطیف احساسات کو کچل دیتے ہیں اور اس کے اندر سے اس سوز اور گداز کو نکال دیتے ہیں، جس کے متعلق خود علامہ نے کہا تھا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. یہ جو سوز ہے، گداز ہے، تڑپ ہے، دل کے اندر رقت کا ہونا، علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی قیمتی اور انمول دولت ہے کہ اس کو دے کر میں خدا بندی کی مسند پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں. اب یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج کی اس مشینی زندگی کے اندر سکون قلب آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے، لیکن وہ سکون ہے کہاں، مل کیوں نہیں رہا؟ وجہ کیا ہے کہ خواہش کے باوجود لوگ اوریجنل سکون سے محروم کیا کیوں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ عام طور پر اس کو غلط جگہ پر تلاش کر رہے ہیں۔ آپ اعظم مارکیٹ پاکستان کی سب سے بڑی کپڑے کی مارکیٹ ہے، وہاں کی بڑی دکان پر جا کر کہہ دیں جی 1 کلو گوشت مجھے چاہیے دے دیں، اگلے کہیں گے جی نہیں، آپ کہیں جی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، وہ کہیں گے جی آپ غلط جگہ پہ تلاش کر رہے ہیں۔ جو چیز جہاں ہے نا وہیں سے ملے گی، دوسری جگہ پر آپ ٹکرے مارتے رہیں۔ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ تلاش کسی اور جگہ پر کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ یہ غلطی کر کیوں رہے ہیں؟ کر اس لیے رہے ہیں کہ ان کو لذت اور سکون کے فرق کا پتہ نہیں ہے، وہ غلطی سے لذت کو سکون سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لذت اور سکون میں فرق ہے۔ لذت وہ ہوتی ہے جو باہر کے سامانوں کے اوپر منحصر ہوتی ہے، یعنی باہر اے سی والے کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، آپ کسی دسترخوان پر بیٹھ کر پیزے برگر شوارمے روسٹ بروسٹ کڑھائیاں وغیرہ کھا رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہ سکون ہے۔ دس از اے بلنڈر مسٹیک، یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے۔ یہ سکون نہیں ہے، یہ لذت ہے۔ تو لذت کی پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر کے سامانوں پر ہے، اور دوسری اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی دیر آپ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں لذت لے رہے ہیں، جیسے ہی آپ نے اس کا یوز چھوڑا ساتھ ہی لذت بھی ختم۔ اب دیکھیں نا کہ آپ اے سی والے کمرے میں 4 گھنٹے بیٹھے رہیں، اس کے بعد باہر نکل کر ذرا جون جولائی کی چلچلاتی ہوئی دوپہر کے اندر کڑی دھوپ میں آئیں، انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر سارے 4 گھنٹے کے اثرات انشاءاللہ ہوا ہو جائیں گے۔ یہ ہے لذت، اور یہ ہے کھوکھلا پن، اور یہ ہے اس کا عارضی پن جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سکون وہ ہوتا ہے جس کا انحصار باہر کے سامانوں پر نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق انسان کی من کی دنیا سے ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو انسان کے ساری زندگی ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی بندہ جائے۔ جیسے ایک بندے کا نالج ہے، جہاں بھی وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، اور جہاں بھی جائے ایون قبر میں بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، آگے بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سکون کہاں سے ملتا ہے، اور لوگ جو غلطی کر رہے ہیں اس کا مداوع کیا ہے۔